اخرجہم، اور جب وہ تشریف لائیں گے، اب صحیح و سند حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ جو سیاہ ستہ میں سے ایک بنیادی اور اساسی ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد دیگر بہت سی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ، یا یہ الفاظ فرمائے فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ ذَلِكَ، اے لوگو جب تم اس شخصیت کو دیکھو جو میرا بیٹا ہوگا، جب میرے بیٹے کو مہدی کو دیکھو یا ان کا زمانہ پالو، یا جب وہ ظہور فرمائیں اور اس زمانے میں آپ موجود ہوں تو آپ پر واجب ہے فَبَايِعُوهُ، اس کی بیعت کرو، اس کی بیعت کرو، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بل برف پر چل کر بھی جانا پڑے، جہاں بھی میرے بیٹے مہدی کو پالو، تم پر واجب ہے اس کی اطاعت کرنا اور اس کو ہادی ماننا، اس کو امام ماننا، ذرا دیر نہ لگانا، فوراً اس کے لشکر میں شامل ہو جانا، فوراً اطاعت کرنا۔ فَوَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، وہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہوگا، جب بھی ان کا زمانہ پاؤ، جب بھی دیکھو تو تم پر واجب ہے کہ اس مہدی کی بیعت کرو اور اس مہدی کی اطاعت کرو جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو لہٰذا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اطاعت اور ان کی بیعت ہر مسلمان پر بلکہ ہر انسان پر واجب ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جانا، اور لشکر کی نشانی کیا ہوگی؟ یہ سنن ابن ماجہ میں، اور باب کیا ہے؟ ظہور المہدی، ظہور المہدی۔ تو پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہر بندہ دعویٰ کرے گا کہ میں مہدی ہوں، میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ ہر بندہ دعویٰ کرے گا، جس طرح لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، جس طرح نبی ہونے کا دعویٰ بہت سے لوگوں نے کیا، تو یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مہدی کا لشکر ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب وہ تشریف لائے گا تو ظلم اور بربریت زیادہ ہوگی۔ کچھ علامات ارشاد فرمائیں کہ جو حتمی علامات تھیں، جو حتمی نشانیاں تھیں، اور فرمایا جب لشکر کو دیکھنا، اس وقت مد مقابل لشکر کو دیکھنا اور مہدی کے لشکر کو دیکھنا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب لوگ دونوں لشکروں کو دیکھیں گے، ایک سفیانی کا لشکر ہوگا، ایک آپ کے بیٹے کا لشکر ہوگا، لیکن اس لشکر کی نشانی کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا ماہم رایات سود، مہدی کے لشکر والوں نے کالے علم اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ میرے باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ کہ جب دیکھنا کالے علم، اور وہ خراسان سے آئیں گے، ایران سے آئیں گے۔ حضور نے نشاندہی فرمائی ہے کہ ایران سے لشکر آئیں گے۔ اب ایران کی اکثریت کس کی ہے بھائی؟ ماہم رایات سود، اور ان کے ہاتھوں میں کیا ہوں گے؟ کالے علم ہوں گے۔ اور جب کالے علم والوں کو دیکھنا
اور جب وہ اعلان کرے گا میرا بیٹا تو اس لشکر میں شامل ہو جانا۔ اور دوسرا لشکر کون ہوگا؟ سفیانی کا۔ مد مقابل کون ہوگا؟ سفیانی ہوگا۔ اور یہ علمی گفتگو ہے، نعروں والی گفتگو نہیں ہے، لیکن حق پہ صحیح واقعات پہ نعرے لگانا تو بہت ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، کتنا ٹائم ہے؟ ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ اچھا۔ تو اب سفیانی کا لشکر جو آئے گا اس کی کیا علامات ہوں گی؟ سفیانی والا لشکر، سفیانی والا لشکر جب آئے گا، سفیانی خود کون ہوگا؟ اس نے اپنا تعارف کرائے گا، اور کہاں تعارف کرائے گا؟ دمشق میں، شام میں۔ دمشق، جہاں جہاں جن لوگوں نے دمشق پہ حکومت کی، جن کا تسلط رہا، ان کی نسل سے ہوگا وہ۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ کہ وہ ان کی نسل سے ہوگا، اور وہ تعارف کرائے گا کہ میں کون ہوں۔ اور وہ تعارف کیا کرائے گا؟ کہے گا کہ وجدی فلاں بن فلاں، اور وہ کتاب میں نام لکھا ہے کہ میرا دادا فلاں بن فلاں ہے۔ وَأَنْتُمْ خَاصَّتُنَا، تم ہمارے خاص لوگ، تم ہمارے خاص لوگ ہو۔ میرا دادا فلاں بن فلاں ہے۔ وہ سفیانی جو امام کے مقابلے میں لشکر لے کر آئے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ یہ کتابیں میرے سامنے ہیں، اس لیے میں کتابیں ساتھ لایا ہوں۔ یہ یعنی اوپر والی کتابیں دے دو، اور یہ کتابیں میں ساتھ اس لیے لایا ہوں تاکہ ثبوت سامنے ہو۔ اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا لشکر مدینہ میں بھیجے گا۔ آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ اور وہ اس کا بیٹا، وہ پہلے تعارف کرائے گا نا، نام لیا، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنا لشکر مدینہ منورہ میں بھیجے گا، اور جس کا نام اور جس کا نام فاطمہ ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جس مستور کا نام زینب ہوگا، جس کا نام رقیہ ہوگا، جس کا نام سکینہ ہوگا، ان کو موت کے گھاٹ اتارے گا، موت کے گھاٹ اتارے گا، اور پیغمبر اسلام کے روضے پہ آئے گا، سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر اطہر پہ آئے گا، اور ان کی توہین کرے گا۔ وہ میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا، جو اساسی کتابوں میں موجود ہے، جو ان کے بڑوں نے کیا ہے، جو یزید نے کیا، جو یزید کی نسل سے ہوگا، وہی کام کرے گا جو اس کے آباء و اجداد نے کیا، جو یزید نے کیا۔ اور جس کا نام زینب، کلثوم، رقیہ، سکینہ، ائمہ اہل بیت کے نام سے، مستورات کے، مخدرات عصمت کے نام سے نام ہوں گے، اور جن مردوں کے نام ائمہ اہل بیت کے نام سے ہوں گے، ان کو قتل کر کے سولی پہ لٹکائے گا۔ یعنی اور بھی الفاظ ہیں اس میں، یعنی حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے ان کو ابلتی ہوئی دیگوں میں ڈالے گا، یہ وہ کریں گے۔ اور وہی طریقہ چلا آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں
جو داعش بنی ہے، داعش کا آپ نے عمل دیکھا ہے، کربلا میں آپ نے دیکھ لیا ہے، کربلا سے پہلے آپ چلے جائیں، لیکن جو 12واں لال ولایت آئے گا وہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے گا۔ لیکن ان کے زمانے میں بھی، یعنی ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، ان کے مد مقابل ظالم لوگ تھے۔ اسی طرح آپ کے 12ویں لال ولایت کے مد مقابل جو لوگ آئیں گے وہی لوگ دہشت گرد اور ظالم اور درندہ صفت نما انسان ہوں گے کہ جن کا امام علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا ان سے۔ لہذا جب امام آئیں گے تمام ظلم و ستم اور ختم کر دیں گے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ اور عدل و انصاف کثرت سے ہوگا، عدالتیں بھی عادلانہ ہوں گی، غیر عادلانہ نہیں ہوں گی، اور ان کی نصرت کے لیے اللہ کا نبی آئے گا، صاحب شریعت نبی آئے گا۔ اور یہ اوپر والی کتاب دینا، یہ ایک دو درر فی اخبار المنتظر، میں ان کتابوں کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن آن دا ریکارڈ یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں۔ اس میں انہوں نے باب باندھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت ان کی نصرت کے لیے اللہ صاحب شریعت نبی حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے مصلی عبادت بچھا دیا جائے گا۔ توجہ کرنا بھائی، مصلی عبادت بچھا دیا جائے گا، لوگ انتظار میں ہوں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم صاحب شریعت جن پر انجیل کتاب نازل ہوئی، اللہ کے نبی ہیں، یہ مصلی عبادت ان کے لیے بچھایا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ ابن مریم مصلی عبادت پہ تشریف لائیں گے لیکن ان کو مصلی پہ کھڑے ہونے کی جرأت نہ ہو سکے گی۔ یہ تمام مسلمانوں کی بنیادی کتب احادیث میں موجود ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی نماز پڑھائیں، جب یہ کہیں گے تو زہرا کا بیٹا علی کا لخت جگر امام مہدی منتظر تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ نبی کو امام کہیں گے تقدم، اے اللہ کے نبی نماز پڑھائیے۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یبن رسول اللہ، آج میری جرأت نہیں کہ میں آپ کے آگے ہو کر نماز پڑھا سکوں۔ آپ نسل رسول سے ہیں، آپ بطول عذرا کے بیٹے ہیں، جب محمد کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے وہ محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم خون مصطفیٰ کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو آج نماز آپ نے پڑھانی ہے اور میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کے دنیا والوں کو بتانا ہے، اے لوگوں ان کا مقام سمجھ لو، جن کے بیٹے کے آگے نبی ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا تو ان کے، سمجھ رہے ہیں میری باتیں، تو ان کے دادا علی ابن ابی طالب پیچھے ہو اور کوئی آگے ہو کر کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ یہ وہ نبی ہیں کہ جو صاحب شریعت یصلی خلفہ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا اتنا بڑا اعزاز ہے
کہ صاحب شریعت نبی میرے بیٹے کی ابتدا میں نماز پڑھے گا، اور صرف نماز نہیں پڑھے گا، اس کتاب میں اور اس کتاب کا مصنف کا میں نے آپ کو نہیں بتایا، اس کتاب کے مصنف یوسف بن یحییٰ بن محمد بن علی مقدسی السلمی الشافعی، مت سمجھنا ہے کہ یہ کوئی شیعہ لکھنے والا ہے، یہ ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے محدث، اور ان کی وفات 658 ہجری میں ہے، یعنی 6 7ویں ہجری کے یہ محدث ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حکومت بھی کریں گے امام مہدی علیہ السلام، تو یہ تابع ہوں گے امام مہدی کے اور نصرت کریں گے امام مہدی کی۔ کیوں؟ اللہ نے بھیجا ہی عیسیٰ کو امام مہدی کی نصرت کے لیے ہے، اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ جب نبی ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور پھر یہ لکھتے ہیں صرف نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ امام مہدی کی بیعت بھی کریں گے، یعنی نبی غیر نبی کی بیعت۔ لہذا جس ہستی کی بیعت نبی کرے، صاحب شریعت نبی کرے، جب اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے آباء و اجداد علی و مرتضیٰ کا کیا کہنا، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔